یہ وہ جگہ ہے کہ جس کا ذکر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتا رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے پاس جب ایک قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہؤلاء القوم الذین کأنہم رجال الہند، یہ جو لوگ آئے ہیں مجھے یہ ہند کی سرزمین کے لگتے ہیں، مجھے یہ ہند کی۔ اور یہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے نا، جب معجزے کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگر یہ جادوگر ہیں تو زمین پہ ان کا جادو چلے گا، آسمان پہ نہیں چلے گا، تو یہاں ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا چکروتی فرمارس، یہ ساحلی علاقہ ہندوستان کا مالابار، وہاں کا یہ بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے چھت پہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا یہاں ہند سے، اور پھر یہ یہاں سے جب خبر ملی تو چلتے 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 جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست حق پر اس نے بیعت کی، اور پھر راستے میں جب واپس آ رہا تھا تو حضرت ابو سعید خدری سے یہ مروی ہے روایت، جسے امام حاکم نے المستدرک کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس نے حضور کے پاس ایک برتن میں تحفہ بھیجا، اور وہ برتن میں حضور علیہ السلام کو جو پیش کی گئی وہ ادرک تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائی، صحابہ کو بھی ٹکڑے کر کے دی، اور فرمایا یہ ہمارے ہند کے غلام نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اور پھر یہ ہند کی سرزمین وہ مقدس سرزمین ہے، ابھی تو غزوہ ہند ہونا ہے، امام مہدی نے جب آنا ہے نا، یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، جب آپ نے مبعوث ہونا ہے تو یہاں کے لوگ اور یہاں کی فوج ہوگی، جو وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، جس نے اٹھ کے بیت المقدس کو بھی فتح کرنا ہے۔ اور یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے یہ مروی ہے، فرمایا اطیب ریح فی الارض الہند، زمین میں سب سے ستھری ہوا ہند کی سرزمین کی۔ یہ حضور نے فرمایا ستھری ہوا۔ اور یہ ملک جو پاکستان ہے نا، پاکستان جیسے ہوتا ہے نا قبرستان، قبر والوں کے رہنے کی جگہ، ترکمانستان یہ ترک والوں کے رہنے کی جگہ، تو پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کی جگہ۔ اس ملک کا مطلب کیا ہے؟ پاک لوگوں کی جگہ، اس لیے کہ اس میں حضور علیہ السلام کا وہ خاص فیض شامل ہے، وہ خاص فیض شامل ہے کہ روئے زمین پہ اگر آپ غور کریں تو اس خطے میں دو زمینیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے اسلام کے نام پہ بنی ہیں۔ ایک مدینہ طیبہ، سب سے پہلے مسلمان جب مکے سے ہجرت کر کے گئے تو یہ پہلی ریاست تھی جو اسلام کے نام پر بنی تھی، اور اس روئے زمین پر دوسری ریاست یہی ملک پاکستان ہے جس نے کہا تھا جغرافیہ بعد میں ہے، ہمارا مذہب اور دین پہلے ہے، یہ اسلام کے نام پر۔ اور آج بھی ہمارا سر سبز اور حلالی پرچم یہ گنبد خضرا سے فیض لے کے لہراتا ہے، اس میں گنبد خضرا کا وہ عکس نظر آتا ہے جو حضور علیہ السلام کی دربار سے پھوٹتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہم نے اس وطن کی قدر نہیں کی، ہم نے اس کی آزادی کی قدر نہیں کی، ہم نے اس میں کرپشن بھی کی، ظلم و ستم اور ہر وہ غلط کام کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس وطن نے تا صبح قیامت باقی رہنا ہے۔ یہ میرے حضور کی بشارتوں میں سے ایک بشارت ہے، اس وطن کو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو اس کے خلاف غداری کریں گے، جو اس وطن سے 2 نمبری کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پگھلا کے رکھ دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ یہ وطن انشاءاللہ باقی رہے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور احادیث شریفہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی فتح کا ذکر کیا ہے، اور آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ ہند میں سندھ والی سائیڈ پہ لشکر آ بھی گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے باقاعدہ جاسوس یہاں بھیجے تھے کہ وہاں کے علاقے کا جائزہ لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، وہ باقاعدہ اجازت لے کر آئے اور سندھ والے علاقے پہ انہوں نے حملہ کیا۔ اور پھر بات چلتے چلتے 44 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن ابیہ کو بصرہ کا گورنر بنایا، اور وہاں سے پھر وہ ہجرت کر کے یہاں تک آئے، اور جب راجہ داہر نے سندھ کے جگہ پر مسلمان عورتوں کو اس نے قید کر لیا، اور جب مسلمان حاکم نے خط لکھا کہ ہمارے قیدی اور ہمارا جو بھی تم نے سامان قبضے میں لیا واپس بھیجو، اس نے بھیجنے سے انکار کر دیا، تو اس نے محمد بن قاسم کو، جس کی عمر صرف 17 سال تھی، اپنے اس بھتیجے کو بھیجا
تو 93 ہجری میں سندھ کی طرف جب روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں اس سندھ والے علاقے کو فتح یاب کر دیا۔ پھر بات آگے کریں اگر تو تاریخ کی بہت لمبی باتیں ہیں، لیکن سلطان محمود غزنوی کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے اوپر ہر سال غزوہ ہند کو لازم کیا ہوا تھا، اور پھر یہ میں پہلے عرض کر چکا نا، اس وطن کو اللہ کی رحمت سے ہوگا کچھ نہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ورنہ اس وطن کے اندر تو ان مقدس لوگوں کی دعائیں شامل ہیں اور ان پاک روحوں کی دعائیں شامل ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے جب سومنات کو فتح کیا ہے نا، ہندو اس بت کو کہتے تھے یہ زندگی بھی دیتا ہے، یہ موت بھی دیتا ہے۔ 1,30,000 فوج تھی اس کی، اور اس کے پاس صرف 30,000 کا لشکر تھا۔ یہ روتا ہوا اپنے شیخ اور وقت کے ولی حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس سلطان محمود غزنوی گیا اور کہا حضرت میری فوج ختم ہو جائے گی اور مجھے یہ غزوے میں بھی حصہ لینا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، میں نے اس غزوے میں حصہ لینا ہے، میں نے جانا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی کے شیخ ابو الحسن خرقانی، جن کی ولایت کا عالم یہ تھا کہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے مومن ہے یا منافق ہے، جن کی ولایت کا عالم یہ تھا کہ جنگل میں جاتے تھے تو شیر پر سواری کرتے تھے، انہوں نے اپنا کرتا دے دیا اور کہا جب کوئی مشکل آ جائے اس کرتے کو آگے رکھ کے رب سے دعا کر لینا۔ اب آپ سلطان محمود غزنوی پہ کوئی سی بک پڑھ کے آپ دیکھ لیں، آپ کو ملے گا کہ جب وہ یہاں افغانستان غزنی سے چلتا ہوا پشاور آیا، اور پشاور سے چلتے 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 ہندوستان میں اس سومنات تک پہنچا، کئی علاقے اس نے فتح کیے، پھر 30,000 کا اس کا لشکر ہے، اور 1.5 لاکھ کے قریب یا 1,30,000 کے قریب ہندوستان کی فوج جو ہے ہندوؤں کی، وہ سومنات کی مقدس اپنی جگہ کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے حضرت ابو الحسن خرقانی کا کرتا لیا، اور کرتا لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک میں تیرے محبوب کے نام پر یہاں آیا ہوں، اگر یہ مسلمان ختم ہو گئے تو پھر ہندوستان کی سرزمین پہ تیرا نام باقی نہیں رہے گا، مسلمان مٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ 30,000 کے لشکر نے 1.5 لاکھ کو شکست دے دی، اور سومنات آج بھی جب سلطان محمود غزنوی کا نام لینا ہندوؤں کے سامنے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، ان کے نام لینے پہ وہ پابندی عائد کر دیتے ہیں کہ ان کا نام نہ لیا جائے، وہ عظیم ہستی ہیں۔ یہ سب کچھ سلسلہ یہاں ہندوستان کی سرزمین سے چلا، اور پھر اس میں بزرگوں کی روحیں شامل ہیں۔ یہ 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی ہے، یہ پہلا اعلان تھا کفر اور انگریز کے خلاف۔ آپ پڑھیں ذرا، اگرچہ اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو سب سے پہلے جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا وہ علامہ فضل حق خیر آبادی تھے، اور اتنا ظلم و ستم ان پر کیا گیا، ان کے جسم کو کاٹا گیا۔ علامہ کفایت علی کافی جنہوں نے یہ مشہور زمانہ کلام لکھا تھا کہ سب جہاں فنا ہو جائے گا بس رسول اللہ کا دین نبی رہ جائے گا، ان کو پھانسی چڑھایا گیا، ٹینک کے آگے ان کو باندھ کے گولی پہ ان کو گولا چلا دیا گیا، 22,000 کے قریب علماء کو شہید کیا گیا۔ پھر بات چلی، تحریک خلافت چلی، تحریک ہجرت چلی، بہت کچھ ظلم و ستم ہوا۔ اور پھر دیکھیں، کہا جاتا ہے جی ڈاکٹر اقبال 2 قومی نظریے کے حامی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خطبہ الہ آباد میں 1930 کے اندر ڈاکٹر اقبال نے بڑا کھل کر 2 قومی نظریہ بیان کیا تھا، لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نا تو آپ کو پہلے بات تو یہ ملے گی کہ قائد اعظم محمد علی جناح شروع میں ہندو اور مسلم اتحاد کے سفیر سمجھے جاتے تھے۔ یہ تو عام اسکول کی مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے قائد اعظم، لیکن قائد اعظم کا جو برین واشنگ تھی، جو موٹیویٹ کیا تھا، وہ ڈاکٹر اقبال نے کیا تھا۔ اور ڈاکٹر اقبال کو دیکھیں تو وہ خود کہتے ہیں سارے جہاں سے بہتر یہ ہندوستان ہمارا۔ یہ انڈیا کا جو ترانہ ہندی ہے یہ ڈاکٹر اقبال کا لکھا ہے، جو آج بھی وہ پڑھتے ہیں، یہ اقبال کا لکھا ہوا ہے۔ اقبال خود کہتا ہے کہ پہلے میں 2 قومی نظریے کا حامل نہیں تھا، میں یک قومی نظریے کا حامل تھا۔ میں کہتا تھا انگریز باہر سے آئے ہیں، مسلمان ہندو تو صدیوں سے یہاں بستے ہیں، میں اسی کا پرچار کرتا، یہی کچھ کہتا،
لیکن پھر اقبال کی جب سوچ بدلتی ہے تو پھر اقبال کہتا ہے چین و عرب ہمارا، مسلم ہے ہم سارا جہاں ہمارا۔ یہ اقبال کو کس نے بدلا؟ حالانکہ اقبال تو یک قومی نظریے کا حامل تھا۔ یہ اللہ کے ولی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، ان کی جب تعلیمات پڑھتا ہے تو اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ اقبال پہلے یہ کہتا تھا، کہتا ہے میرے دوست مجھے تانا دیتے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں اقبال تجھے کیا ہوا، تو بدل گیا، تو کہتا تھا، میرے ہندو وکیل دوست مجھے کہتے ہیں کہ تو یک قومی نظریے کی بات کرتا تھا، اب خون ریزی کی بات کرتا ہے۔ اقبال اپنے اشعار میں ایک جگہ کہتا ہے میرے دوست مجھے کہتے ہیں ہندی ہوئے پہ جسے ناز کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، اے اپنی محفل کا ہے رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا۔ اور پھر اقبال کہتا ہے میرے دوست مجھے تانا دیتے ہیں، اے مطرب تیرے ترانوں میں اب اگلی سی وہ بات نہیں، وہ تازگی تخیل نہیں، وہ بے ساختگی جذبات نہیں۔ اور پھر کہتا ہے محمل میں چھپا ہے کیسے ہزیں، کیسے ہزیں کہتے ہیں زہریلے سانپ کو، جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ اقبال کہتا ہے میرے دوست اب مجھے کہتے ہیں کہ تو ہماری آستین کا سانپ بن گیا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں محمل میں چھپا ہے کیسے ہزیں، دیوانہ کوئی صحرا میں نہیں، پیغام جنوں جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں۔ اقبال کہتا ہے میری سوچ بدلی، اور پھر کیسی بدلی کہ اقبال نے پھر یہ نعرہ لگایا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم سارا جہاں ہمارا۔ اقبال نے بدلا، اور پھر بدل کے اس نے اپنی شاعری کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا۔ اور یاد رکھیے گا